ایسے نامولود شخصیات کو اوپر اٹھاتے ہیں لیکن عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ احسن اقبال صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ میرے خیال میں درست نہیں، ڈگری ہولڈر ہے۔ یہ بات بالکل اینڈڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سپیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علم خان۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ریسنٹ جو ریمارک پیش کیے احسن اقبال صاحب نے بلال بھٹو زرداری کے بارے میں۔ احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ بلال بھٹو زرداری ایک سیاست کے لحاظ سے ایک نامولود بچہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی ان کی عمر ہے اتنا ان کا تجربہ ہے۔ تو آئیے چلے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا اظہار ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی آپ کا نام؟ دانش۔ اچھا دانش بھائی، آج سے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جو آج کل ایک ریسنٹ ریمارک آیا ہے احسن اقبال صاحب کا، جو پی ایم ایل این کا جنرل سیکرٹری ہے، ان کا ریمارک آیا ہے بلال بھٹو زرداری کے حوالے سے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بلال بھٹو زرداری سیاست کے لحاظ سے ایک نامولود بچہ ہے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ رائے دے دیں اپنا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کو بولوں گا وہ سب نامولود ہیں، کیونکہ وہی ہیں جو ایسے نامولود شخصیات کو اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر اس نتیجے تک لے آتے ہیں کہ پھر ایسے کمنٹس بھی آئیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی نامولود ہی ہوتا ہے، وہ صرف آرڈر جاری کرتا ہے تو صرف وزیروں کی رائے لے کر۔ تو بادشاہ کو بھی ہم نامولود ہی بولیں گے۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے ایسے بڑے ہیں وہ سب ہی نامولود ہی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے پہ طنز مارنا بند کر دیں گے تو شاید ہماری اکانومی، ہماری معیشت، ہمارا سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسی ایک دوسرے پہ کمنٹس کرتے رہیں تو ہم آپس میں اپنے آپ کو ہی ختم کریں گے، تو رہے گا کچھ نہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام؟ سجاد علی۔ اچھا سجاد بھائی، آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ جو ریسنٹلی جو ریمارکس آیا ہے احسن اقبال صاحب نے جو ریمارکس دیا ہے بلال بھٹو زرداری کے بارے میں کہ وہ سیاست کے لحاظ سے ایک نامولود بچہ ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کیا وضاحت دیں گے؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ جو تجربہ ہوتا ہے اس کا جو ٹھیک ہے، ان کا خیال میں کچھ بہتر ہوگا، لیکن عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ کم عمر ایسے لوگ بھی ہیں جو کم عمری میں کافی اچھے سیاست باز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ساری عمر گزار کے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی تعلق نہیں اس بات کی، یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے میرے حساب سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو پی ڈی ایم کا رفٹ بڑھا ہے، جو اس کے بیچ میں جو گیپ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تو نہیں یہ اشارہ اس کی طرف تو نہیں کر رہا؟ آپ کو کیا سکتا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان جہاں سے بات کرتے ہیں نا، اس کا ذہن وہی سمجھ سکتے ہیں، سیاستدان ہی۔ میں سیاستدان تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے وہ کسی طرف اشارہ تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک اچھی لیڈر تھی، بے نظیر بھٹو اس کا بیٹا ہے، اور وہ بھی ایک اچھی سیاستدان تھی جو کئی مردوں پہ ہیوی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آج تجربہ اس کو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے وقت میں زیادہ تجربہ کار بن جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام؟ میرا نام عمیر ہے۔ اچھا عمیر بھائی، آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا۔ جو ریسنٹلی ریمارکس آیا ہے احسن اقبال صاحب نے جو ریمارکس پیش دی ہے، اس نے کہا ہے کہ بلال بھٹو زرداری جو ہے ایک سیاست کے لحاظ سے ایک نامولود بچہ ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا یہ درست ہے، درست نہیں ہے؟ وضاحت کریں۔ احسن اقبال صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، وہ واقعی بچہ ہے، اور شیخ رشید کی تو وہ بلو رانی ہے نا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں نا۔ کیونکہ اس نے ریسنٹلی اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ابھی سیاست میں آئے ہوئے، تو اسے اتنا نہیں پتہ کہ سیاست کیسے چلائی جا سکتی ہے۔ اور میں تو اسے یہی کہوں گا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے سیاست کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی، آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا۔ ریسنٹلی جو ریمارکس آیا ہے احسن اقبال صاحب کا بلال بھٹو زرداری کے بارے میں، انہوں کا کہنا ہے، ان لوگوں کا کہ سیاست کے لحاظ سے بلال بھٹو زرداری ایک نامولود بچہ ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈگری ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، آکسفورڈ کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شروع سے ایک ایسی فیملی سے اس کا تعلق ہے کہ وہ فیملی سیاست میں، ان کے جو ہے نا والد صاحب، پھر ان کے دادا، سب سیاست میں، ان کی والدہ، تو میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ بھائی آپ کا نام؟ فیل خان سوال۔ توفیل خان۔ توفیل بھائی، آپ سے کوشچن پوچھوں گا۔ ریسنٹلی پی ایم ایل این کا جو جنرل سیکرٹری ہے احسن اقبال صاحب، ان کی ریمارکس آئی ہے بلال بھٹو زرداری کے بارے میں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیاست کے لحاظ سے ایک نامولود بچہ ہے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ بتائیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल एंडेड, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक नवमौलूद बच्चा है और सियासी लिहाज से, और अलबत्ता ये है कि वो एक सियासी फील्ड है, सियासी मैदान में वो आया है और उसको जो है ना डायरेक्ट एक मैदान मिला है, लेकिन अभी तो वो बच्चा है। लेकिन अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जब भी वो बातें करता है, लेकिन बारिश के लिहाज से, बारिश के बारे में वो बातें कर रहे थे कि बारिश होता है, बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, इस तरह जो है ना बातें करना, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वो अभी तो को नातजुर्बाकार है, इसमें बिल्कुल सियासी तजुर्बा नहीं है। वो अभी जी बच्चा है, वो अभी सीखने वाला है। अभी रिसेंटली जो पीडीएम बना हुआ था, उसके बीच में जो तजाद आया है पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का, क्या ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है और आपको क्या लगता है? बेशक ये असल बुनियाद तो वही है ना पीडीएम का, क्योंकि वो तो जरदारी साहब जो है ना वो तो अलग हो गई पीडीएम से, ने इस वजह से जो है ना उसने इसे इशारा दिया है, या वाकई इसमें इशारा है ना बुनियाद। लेकिन जब भी उसने बात किया आपस में, लेकिन उसने डायरेक्ट इनहिराफ किया ना बात से, अपनी बात से, नो तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? रफ़ीक अहमद। अच्छा रफ़ीक भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आज। रिसेंटली जो रिमार्क्स आए एहसन इकबाल साहब का, जो पीएमएलएन का बंदा है, उनके रिमार्क्स आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में। उनका कहना है कि सियासत के लिहाज से बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नामालूद बच्चा है। आपको क्या लगता है, ये बात दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है? वजाहत करें। नहीं, उन्होंने गलत कहा है। कैसे कह सकते हैं ना, वजाहत दे दे, आपको क्या लगता है? वो इसलिए कि वो सियासत में आए हुए हैं और दूसरे बालिग हैं माशाल्लाह, और बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, तो उनको वो कैसे कह सकते हैं कि वो नामौलूद बच्चा, और दूसरे इतनी बड़ी जी उससे पहले जो उनके रिमार्क्स आए थे ना, बारिश आती है पानी आता है, तो वो भी ऑलरेडी उनका मतलब एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में? आप क्या कह सकते हैं? जी वो देखें, वो बाहर रह के आए हैं, उनकी ज़बान इस तरह की है, तो वो बेचारे जो है ना इंग्लिश को ज़्यादा वो करते हैं, उर्दू इतने नहीं समझते, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीर भी सीख रहे हैं और सारे, और मुस्तकबिल में लगता है कि वो वज़ीर आज़म भी होंगे। मतलब आपका कहना है कि वो सीख रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं? जी वो सीख रहे हैं, वो अभी बहुत कुछ सीखेंगे, और मतलब कि बहुत सारे सियासी पार्टियों के साथ मिलजुल कर वो अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको क्या लगता है जो पीडीएम बना था, उसके बीच में जो तजाद आया पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का, क्या उस तरफ भी एक इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। जी तो जो रिमार्क्स आ रहे हैं दूसरे पार्टी के मेंबरान के एक दूसरे के जानिब, तो ये कुल आपको लगता है कि एक इशारा है? जी बिल्कुल ये एक इशारा है। ये आपका नाम? नूर मोहम्मद। अच्छा नूर मोहम्मद भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आजकल जो रिसेंटली एक रिमार्क आया है, न्यूज़ पे भी आया है, एहसन इकबाल साहब ने जो बोला है कि उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो सियासत के लिहाज से एक नामालूद बच्चा है, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में आप? जी ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, वो तो है भी नामालूद, क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं है कि उस दिन मैं देख रहा था वो जो कह रहा था कि ख़ुदकुशी जो है खुद गर्जी, इस तरह के अल्फाज के, और पहले भी वो कह रहा है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। अच्छा, तो आप मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि वो बाहर पढ़ा है ना, वो क्या यूरोप में पढ़ा है, इंग्लैंड में पढ़ा हुआ है, तो ज़ुबान का ऑब्वियसली थोड़ा मसला होगा, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा उसका जो सियासी रवैया है वो भी बच्चे नामौलूद बच्चे जैसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसे पाकिस्तान का पता भी नहीं है, बाहर मुल्कों में पला पड़ा है और यहाँ पे आके हम पे सियासत करता है, तो जो है ना बिल्कुल उसने टीका है हसन इकबाल ने।